میں تو جج تھا اور جج کے بعد وکیل بنا، تو یہ کس دور کی تصویر ہے؟ ایڈٹ کر کے یہ تو مجھے زمین پہ بٹھایا ہے، یہ بدبخت تو مجھے کسی گدے پہ بھی بٹھا سکتے ہیں۔ تو ایسی تصاویر بنانے سے یہ جنہوں نے بنائی ہے نا، اب دو لوگ ایسے ہیں جن پہ ہم نے کیسز کیے ہیں، اس میں ایک تصویر والی خاتون بھی ہے جس نے یہ تصویر لگائی ہے۔ کوئی میرا قد ہاتھ کم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جیلی تصاویر ہیں، جیلی لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا پہ، اور یہ بہتان ترازیاں کر رہے ہیں، یہ بہتان ہیں۔ اور ہماری شریعت میں بھی اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ آپ کسی کی تصاویر بنائیں، کسی کی ایک بات اٹھا لیں، اگر یہ میڈیا ہے اور یہ صحافت ہے تو ایسے میڈیا پہ بھی لعنت اور ایسی صحافت پہ بھی لعنت کہ آپ جو ہیں کسی شخص کی ایک تصویر اٹھا دیں اور اس کو ایڈٹ کر کے، اور جو لوگ یہ جیلی تصاویر شیئر کر رہے ہیں، دو لوگوں انہوں نے پاکستانی الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ کسی کی تصویر فورج نہیں کر سکتے ہیں، اور میمز لوگ بناتے ہیں، ہمارے ٹی وی والے بھی بناتے ہیں، اس کا ہم نے کبھی برا نہیں مانا، لیکن اگر آپ اس طریقے سے بھی تنقید کریں گے تو اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ تصویر جو ہے یہ جینوئن ہے، کب کی ہے، کہاں کی ہے۔ اے آئی کا سر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، جیسے مریم نواز کی بھی بنائی گئی تھی۔ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ یہ اے آئی ہے اور ان کے ذریعے ہماری پہلے بھی میری جیلی آڈیو بھی آئی ہے، جیلی تصاویر بازی میں پہلے بھی آئی ہیں۔ یہ تو میرے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2018 کے الیکشن میں 100-150 ووٹ لیے تھے۔ کتنے جھوٹے اور بدبخت پروپیگنڈسٹ ہیں۔ یہ کس طرح کی صحافت ہوئی؟ میں اپنے قبیلے کا خان ہوں، اور میں نے ہمیشہ اپنے ضلع میں بلدیاتی الیکشن جیتے ہیں، اور آپ لکی مروت کے لوگ سن رہے ہیں اس کو، لکی مروت کے صحافیوں سے پوچھو۔ میرے بزرگ ایم پی اے رہے ہیں، میرا سسر ایم این اے رہا ہے، اور یہ کوئی ان کی طرح ٹٹپنجیاں نہیں ہوں۔ اچھا سر، یوٹیوبروں کی جانب سے ایک یہ بھی شکوہ ہے کہ آپ جو آپ کے خلاف اس طرح کی تصویریں شیئر کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سپورٹ کرتے ہیں ان کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ مثلاً میں نے کس کو تنقید کا سب کو لتاڑتے ہیں، مثلاً کن کو تنقید کا نشانہ؟ اوورآل سب کو۔ نہیں، میرے عادل راجہ اور حیدر مہدی، اس کے بعد اب شہباز گل صاحب لگ گئے ہیں، تو شہباز گل صاحب چونکہ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو اس وجہ سے فی الوقت میں نے منہ بند کیا ہوا ہے۔ جواب دینا بنتا ہے اور جواب ضرور دوں گا کہ وہ کیوں بول رہے ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا تکلیف ہے ان کو۔ کبھی میں نے ان حضرت کا نام تک نہیں لیا ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ البتہ ٹھیک ہے، کل کے یہ تینوں آ گئے ہیں تو بولیں جو بھی کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ، اب ایک خاتون ہے وہ ٹویٹر پہ بیٹھی ہے، ٹک ٹاک پہ پنجابی میں بول رہی ہیں، جو گندی زبان اس خاتون نے میرے حوالے سے استعمال کی ہے۔ اب لوگوں کو ہم کیا کہہ سکیں؟ ایک اور خاتون ہے، 2-3 خواتین ہیں، انگلینڈ میں بیٹھی ہے۔ صرف اتنا سا قصور ہے کہ یہ خواتین 2 گجر سسٹرز ہیں، یہ لوگ رابطے کرتے تھے، فون کرتے تھے، اور پھر ویڈیو کال کرتے تھے، جو میں نے اس پہ ان کو بلاک کر دیا۔ اب میں کسی نامحرم خاتون کا ویڈیو کال جو ہے آڈ آور میں کیوں ریسیو کروں؟ تو جب یہ نہیں ہوا، ایک دوسری ایک ٹک ٹاکر بھی ہے، ایک اور ہے، وہ بھی تیسری خاتون یو کے سے ہے، اس کی بڑی فالوئنگ ہے، 3 لاکھ لگ بھگ فالوئنگ ہے، لیکن میں ان کے نام نہیں لیتا ہوں، کیونکہ اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ ان کا کردار ہے، تو اگر آپ فون کرتے ہیں، ایک اور ہیں بگا نامی ایک صحافی ہیں، آپ جانتے ہوں گے، وہ بگا صاحب مجھے فون کر رہے تھے، انٹرویو نہیں دیا تو پیچھے سے بلاک کٹا دیا۔ یعنی اگر یہ صحافت ہے، یہ انٹرویو اگر اس پہ آپ کریں گے، اور بگا جو ہے، بگا صاحب اب آپ نے اپنی ولاگ کو بھی ثابت کرنا ہے۔ اچھا سر، یہ
کچھ لوگ شہرت کے لیے بھی کرتے ہیں, وہ آپ کا جان بوجھ کے نام لیتے ہیں, آپ کی تنقید کرتے ہیں, پھر آپ ان کو جواب دیتے ہیں, اس طریقے سے ان کو شہرت تو کریں شہرت اگر وہ مجھے دے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں, اچانک سب یوٹیوبروں کا ضمیر کا جاگنا, سب یوٹیوبروں کا اس میں ایک دو چیزیں کامن ہیں. میری زبان پشتو ہے لیکن مجھے پیار پنجابیوں میں نے بھی پٹھانوں سے بڑھ کے دیا ہے. البتہ ان یوٹیوبروں میں کامن یہ ہے کہ یہ سب پنجابی ہے, سب پنجابی ہے. اور یہ جو 8-10 سارے ہو گئے ہیں یوٹیوبر, یہ 3 تو یوٹیوبر ہوئے, عادل راجہ, شہباز گیل اور حیدر مہدی. یہ بگا ہو گیا, 2-3 خواتین ہو گئی. اب انہوں نے جناب جس انداز سے میرے خلاف الزام تراشی شروع کی, اس کا ایک فائدہ مجھے ہوا. 26 نومبر میں چونکہ نہ اریسٹ ہوا نہ زخمی ہوا تو ورکر مجھ سے ناراض تھے. اب یہ جو ان کی گالم گلوچ دیکھ کے نا ورکروں نے پھر میری سائڈ لی ہے اور میرے ساتھ ان کی ہمدردیاں بنی ہے کہ ہم نے تو بے لوث خدمت کی ہے پارٹی کی. تو جو یوٹیوبر حضرات شائستگی سے بات کرتے ہیں, میرا موقف لیتے ہیں اور سچ کہتے ہیں, کسی نے سچ کہا ہو مجال ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کروں, لیکن جو جھوٹ کہے گا اپنے ویورشپ بڑھانے کے چکر میں, اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں, بھگتنا بھی تو ہوگا. کوئی پارٹی کی جانب سے انٹرنل ایسا کیا تھا کہ جس پر اس نہج پر آ گئے؟ یہ خدشات تو ہیں بہت سارے. پارٹی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران بیرسٹر غور اور علی ظفر کو بنایا گیا, تو اس پر بھی کچھ چیزیں تھیں جو بانی پی ٹی آئی کو جا کر بتائی گئیں. کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں ہیں کہ بانی کو جا کر معلومات غلط فراہم کی جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کو مس انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن پارٹی کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہو, ان کا میڈیا پہ اگر کوئی آ کے ذکر کرے گا اور کسی پارٹی کے ممبر پہ کوئی الزام تراشی کرے گا, اور اگر میڈیا میں جا کے مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں کے بارے میں یہ کہتا ہے, تو جواب تو لازماً ہوگا. لہذا التماس ہیں کہ میڈیا پہ پارٹی ممبران کے خلاف اس طرح بیانات جاری کرنے سے پرہیز کیا جائے. میں نے ہمیشہ کسی کے خلاف بیان نہیں دیا ہے, صرف اپنا دفاع کیا ہے, جواب دیا ہے, اور یہ جواب جو ہیں جب تک قبر میں اتارا نہیں جائے گا میں دیتا رہوں گا اگر کوئی مجھ پہ اٹیک کرتا ہے. علی امین کنڈاپور سے کیا رابطہ ہوا اور کس بات پر اتفاق؟ علی امین صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, فون پہ مجھے بلایا, میں گیا کے پی ہاؤس میں ان سے ملا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب اور میرا جو ایشو ہیں اس پہ بڑی لے دے ہو رہی ہے. تو میں نے انہیں کہا جی بھائی وہ بولا ہے, میں نے جواب دیا ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ کوئی میرے خلاف بولے اور میں خاموش ہوں. کیوں خاموش ہوں؟ کسی کے گھر سے کہتا ہوں, کسی کا مجھ پہ احسان ہے, اور کیا کوئی بھی ایسا مرد و خاتون یہ نہ سوچے کہ وہ کوئی میرے خلاف بیان دے گا اور میں جناب عالی سر تسلیم خم کروں گا. میں کبھی زندگی میں کسی کے آگے بولی نہیں ہو سکتا ہوں. کوئی میرے خلاف بیان دیتا ہے تو وہ اپنے رسک پہ دیتا ہے. میرے خلاف بیان دینا سب سے پہلے ایک فعل ہے جس کا آپ رد عمل دیں گے. لیکن دوسری طرف یہ معاملہ تو چلو آپ نے کہا کہ حل کی طرف جائے گا کہ پبلک میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. مذاکرات کا کیا بنا؟ بانی کی رہائی کے لیے مذاکرات ایک بہتر آپشن پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں کو لگ رہا ہے, اس میں ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے, تو کب ہوگا یہ مذاکراتی عمل مکمل؟ میرا خیال ہے یہ اسپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجلاس طلب کر لیں. ان کو کسی کی طرف سے استدعاء کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. وہ کوآرڈینیٹر بھی ہیں, انہوں نے کنوین کیا ہے, تو لہٰذا جو بھی تاریخ کو رکھیں گے تو دونوں فریقین آئیں گے. تو پی ٹی آئی میں مکمل پارٹی کے اندر مذاکرات کو لے کر اتفاق ہے کہ ہونے چاہیے مذاکرات, یا کہیں ڈفرینس بھی ہے اوپینین کی حد تک؟ نہیں, ریزرویشن ہے یہ کہ حکومت تعاون نہیں کر رہی ہے, ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, لیکن یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, پارٹی کے اکابرین کا فیصلہ ہے, مذاکرات ہوں گے.